جو دوسروں کو عزت دیتا ہے اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ نیت کتنی بھی اچھی ہو، دنیا تمہیں تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے، اور دکھاوا کتنا بھی اچھا ہو، اللہ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے۔ مقدر اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار بندہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے، خلوص سے، اپنائیت سے، اور سب سے بڑھ کر برداشت سے۔ دعا دستک کی طرح ہوتی ہے، اور مسلسل دستک دینے سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ جس دن تمہیں قرآن سمجھ میں آ گیا، اس دن تمہارا نہ کوئی مسلک ہوگا اور نہ ہی کوئی فرقہ۔ اسلام نے عورت کو قید نہیں کیا، بلکہ ہوس پرستوں کی نظر سے محفوظ کیا ہے۔ سچی توبہ کرنے والے کا ایک آنسو دوزخ کی آگ بجھانے کی طاقت رکھتا ہے۔ آزمائش اللہ اذیت دینے کے لیے نہیں ڈالتا، بلکہ کچھ سکھانے کے لیے ڈالتا ہے۔ جتنی جلدی سیکھ جاؤ گے، اتنی ہی جلدی وہ دور ہو جائے گی۔ صرف انسانوں سے حوصلہ افزائی کی امید رکھو گے تو ضرور مایوس ہو جاؤ گے۔ وہ عطا کرے تو شکر اس کا، وہ نہ دے تو ملال نہیں۔ میرے رب کے فیصلے کمال ہے، ان فیصلوں میں زوال نہیں۔ اگر عبادت کرنے کے بعد بھی تم پر مشکلیں آ رہی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ اس نے تمہیں پسند کر لیا ہے۔ کھجور پر باریک سا چھلی نما ایک چھلکا ہوتا ہے جسے قطمیرہ کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ انسان اس کا بھی مالک نہیں، پھر اکڑ کیسی؟ تم جنت نہ مانگو، بلکہ تم دنیا میں ایسے کام کرو کہ جنت تم کو مانگے۔ جھوٹ بول کر بھروسہ توڑنے والوں سے بہتر ہے سچ بول کر رشتہ توڑ دیا جائے۔ رشتہ پھر جڑ جائے گا، بھروسہ کبھی نہیں جڑتا۔ قرآن پاک کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ اس کے پیغام کو بدل نہیں سکتے، ہاں مگر وہ آپ کو بدل سکتا ہے۔ جب وضو کرنا مشکل لگ رہا ہو تو یہ سوچا کریں کہ گناہ دھونے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ انسان کو اپنے عیب نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ رب سے جب بھی مانگو، رب کو ہی مانگو۔ رب تمہارا ہوگا تو سب تمہارا ہوگا۔ اللہ جو کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے، تم نہیں جانتے مگر وہ خوب جانتا ہے۔ گھبرانا نہیں، ٹھوکر بھی انہی کو لگتی ہے جن کو رب نے تھامنا ہوتا ہے۔ دل کو مایوس مت ہونے دیں، بس یقین رکھیں اللہ کے فیصلوں پر اگر دیر ہے تو یقیناً اسی میں خیر ہوگی۔ جو اللہ سے رو رو کر مانگتے ہیں، انہیں مانگنے کے بعد رونے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی رستہ ضرور پیدا کر دیتا ہے۔ وہ روز سنتا ہے تمہیں قریب سے، پھر کیوں گھبراتے ہو نصیب سے۔ جب مشورہ اللہ تعالیٰ سے مانگا جاتا ہے تو مشورہ بھی ملتا ہے اور غیبی مدد بھی۔ سجدے لمبے کیجئے، مشکلیں چھوٹی ہو جائیں گی۔ ظالم کے ظلم سے نہیں، بلکہ صابر کے صبر سے ڈرو، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ زندگی ہر قدم پر امتحان مانگتی ہے، کبھی ظرف کا، کبھی نفس کا، اور کبھی صبر کا۔ محبت انسان کو رب تک لے جاتی ہے، مل جائے تب بھی، نہ ملے تب بھی۔ جہالت گہری نیند کی طرح ہوتی ہے،
جگانے والوں پر غصہ آتا ہے۔ رزق اور موت کا خوف نہ رکھو، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ نہ کوئی رزق چھین سکتا ہے، نہ موت دے سکتا ہے، سوائے اللہ پاک کے۔ جب اللہ کسی بندے سے بھلائی چاہتا ہے تو اس کو اپنے نفس کے عیب دکھا دیتا ہے۔ کسی کا سکون چھین لینے کا کفارہ عبادت کر کے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ جسے ہم جواب نہیں دیتے اسے رب جواب دیتا ہے، اور جسے رب جواب دیتا ہے تو لاجواب کر دیتا ہے۔ کسی کے وقت پر ہنسنے کی غلطی نہ کرنا، یہ وہ وقت ہوتا ہے جو چہرے یاد رکھتا ہے۔ لوگ تمہیں بے عزت کرنے کی لاکھ کوشش کریں گے، لیکن یاد رکھنا عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کسی بھی چیز کے ختم ہونے سے زندگی ختم نہیں ہوتی۔ ہر بار کسی چیز کے ختم ہونے پر اللہ سے شکوہ کرنے کے بجائے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہم سے صرف ایک چیز واپس لی، سب کچھ واپس نہیں لیا۔ جن سے تعلق رکھنا ہو ان سے بحث نہیں کی جاتی، اور جن سے تعلق نہ رکھنا ہو ان سے بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ میری مشکلوں سے کہہ دو میرا اللہ بہت بڑا ہے۔ اللہ والے انا والے نہیں ہوتے، او انا والے اللہ والے نہیں ہوتے۔ کوئی رستہ نہیں دعا کے سوا، کوئی سنتا نہیں خدا کے سوا۔ کچھ چیزیں، کچھ باتیں اور کچھ راز صرف اللہ اور آپ کے درمیان ہی اچھے لگتے ہیں۔ اللہ سے انسان کا قریب ترین رشتہ آنسو کا ہے۔ جب آپ کا دل درد سے بھر جائے اور آنکھوں میں بے تحاشا آنسو آ جائیں تو اس اللہ سے چپکے چپکے باتیں کر لیا کرو۔ وہ سب جانتا ہے لیکن وہ آپ سے سننا چاہتا ہے۔ جب اللہ کسی بندے سے خوش ہوتا ہے تو اس کے لیے نیکی کرنا آسان اور گناہ کرنا مشکل بنا دیتا ہے۔ جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کی یہ 3 پریشانیاں بڑھا دیتا ہے۔ 1. صبر کی آزمائش۔ اللہ پسندیدہ بندے کو مشکلات اور آزمائشوں میں ڈالتا ہے تاکہ وہ صبر کا مظاہرہ کریں۔ یہ آزمائش اس کے ایمان کو مزید مضبوط اور دل کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ 2. گناہوں کا کفارہ۔ اللہ مشکلات کے ذریعے بندے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کی روح کو پاک کر دیتا ہے۔ یہ پریشانیاں در حقیقت اللہ کی محبت اور بخشش کی علامت ہوتی ہیں۔ 3. اللہ پر مکمل بھروسے کی آزمائش۔ اللہ چاہتا ہے کہ بندہ ہر حال میں اسی پر بھروسہ کرے۔ مشکلات اس تعلق کو مزید گہرا کرتی ہیں اور بندے کو اپنے رب کے قریب لے آتی ہیں۔